السلام علیکم۔ ہر طرف اسٹوڈنٹ کی چہل پہل تھی، کوئی کتابیں لیے بیٹھا تھا تو کوئی پرجوش گفتگو میں مصروف تھا۔ لیکچر ہال کے اندر پروفیسروں کے پڑھانے کی آوازیں گونج رہی تھی۔ ان کی کلاس سٹارٹ ہونے میں ابھی وقت باقی تھا۔ سب لڑکیاں روحی کو عجیب اور غصے کے تاثرات سے گھورتی اور پھر چلی جاتی۔ او یار، اب یہ سب مجھے ایسے کیوں گور رہی ہیں؟ روحی کو کوفت ہوئی، کیونکہ تم نے ان کے ہیرو سے زبان لڑائی ہے۔ اس لیے مایا نے اپنی ہنسی کو قابو پاتے ہوئے کہا۔ روحی کچھ بولنے لگی تھی۔ مرحا کو محسوس ہوا کہ اب دوبارہ ہنگامہ شروع نہ ہو جائے، تو اس نے جلدی سے کہا، چلو کلاس روم میں چلتے ہیں۔ کلاس روم میں داخل ہوتے ہی سب کی نظریں ان تینوں پر تھیں، بلکہ لڑکیاں تو روحی کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی، لیکن وہ لاپرواہ تھی، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ تینوں آگے بڑھیں۔ جیسے ہی روحی نے پہلے سیٹ پر اپنا بیگ رکھا، بلیک ہائی ویسٹ جینز، ریڈ فرنچ کٹ شرٹ، کندھوں تک سیدھے بھورے بال، پنک لپسٹک، چمکتے ناخن، ریڈ ہیلز، چہرے پر غصے کے تاثرات لیے وہ اٹھی اور روحی کا بیگ اٹھا کر پھینکا، جو کلاس میں داخل ہوتے یا ان کے قدموں میں جا گرا۔ چٹخ تھپڑ کی آواز پوری کلاس میں گونجی تھی۔ روحی نقاب کے اوپر سے اپنے گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ روحی، کیا تم ٹھیک ہو؟ مرحا نے روحی کا ہاتھ پکڑا، جبکہ مایا غصے سے لیزا کو دیکھ رہی تھی۔ سب اسٹوڈنٹ حیران ہو کر ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ یان اور جولین نے بھی حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یان دا گریٹ کی سیٹ پر بیٹھنے کی؟ کل تمہاری وجہ سے ہم اس کا گانا نہیں سن پائے، اور تمہاری وجہ سے ہی کل یان کا موڈ خراب ہوا تھا، لیزا غصے سے چلائی۔ روحی کی گہری نیلی آنکھوں میں غصہ ابھرا۔ اسے آج کسی لڑکے کے لیے پوری کلاس کے سامنے تھپڑ مارا گیا تھا اور بے عزت کیا گیا تھا۔ ایک مشرقی خاتون ہونے کے ناطے اسے یہ منظور نہ تھا۔ روحی کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس لڑکی کی گال سرخ کر گیا تھا۔ میں تمہیں تھپڑ نہیں مارنا چاہتی تھی، کیونکہ میں نے آج تک کسی کو تھپڑ نہیں مارا، لیکن تم نے مجھے بلا وجہ تھپڑ مارا۔ آج کے بعد جب تم کسی کو بلا وجہ تھپڑ مارنے لگے تو اس کو یاد رکھنا۔ روحی کے لہجے میں آہستگی لیکن روب تھا۔ سب دم بخود اس کو دیکھ رہے تھے۔ وہ یونیورسٹی کی سب سے اکڑ، مغرور اور خوبصورت لڑکی لیزا کو تھپڑ مار چکی تھی۔ لڑکیوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے، کیونکہ پہلے وہ لیزا سے بے عزت ہوتی تھی، لیکن اب لیزا کسی لڑکی سے بے عزت ہو چکی تھی۔ آج کے بعد کسی نے بھی اس مسٹر کی وجہ سے مجھ پر ہاتھ اٹھایا یا مجھ سے جھگڑا کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے یان کی طرف اشارہ کیا، جو دروازے سے ٹیک لگائے اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھی۔ جولین نے اس کا بیگ جلدی سے اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ روحی نے اپنا بیگ جپٹا اور کلاس کے لاسٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ یان اور جولین ایک ساتھ فرسٹ سیٹ پر بیٹھ گئے۔ روحی اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مرحا حیران ہوئی۔ آج سے پہلے اگر کوئی اس پر غصہ کرتا یا تو وہ خاموش ہو جاتی یا رونے لگ جاتی۔ آج اتنا غصہ وہ سمجھ نہیں پائی۔ روحی، اتنا غصہ تمہارے اندر کہاں آیا؟ مرحا اس کے ساتھ بیٹھی۔ مایا بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ یار، مجھے خود کو بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ روحی نے اپنی گال پر ہاتھ رکھا۔ شاید ابھی تک اسے درد ہو رہا تھا۔ اس کو پیرس کی ہوا لگ رہی تھی۔ مایا مصنوعی طور پر سنجیدہ ہوئی۔ تم کسی بھی بات پر سنجیدہ نہیں ہونا۔ مایا نے اس کے کندھے پر تھپڑ لگایا۔ اچھا سوری۔ مایا نے مسکراہٹ دبائی۔ مرحا، مجھے افسوس ہو رہا ہے، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے مرحا کی طرف دیکھا۔ تم نے اچھا کیا روحی، ویسے بھی یہ لڑکی بہت مغرور ہے اور ہر کسی کو اپنے آپ سے کم تر سمجھتی ہے۔ مایا نے بیگ کی زپ کھولی۔ مبارک ہو، تم نے پیرس کی سب سے مغرور لڑکی کا غرور
توڑ دیا۔ مرحا نے اپنا بیگ اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ روحی کو اب افسوس ہو رہا تھا، لیکن اس کو افسوس ہو رہا تھا اسے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب یقیناً وہ لیزا سے معافی مانگنے والی تھی، البتہ اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ جولین کو روحی پوری یونیورسٹی میں معصوم نظر آئی تھی۔ وہ اٹھا اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ ایک شرارتی اور ساتھ ہی دل کا صاف تھا۔ یان نے اس کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ روحی کی سیٹ کے قریب رکا۔ وہ روحی کی رونی صورت دیکھ چکا تھا۔ یہ لو لٹل گرل، چاکلیٹ کھاؤ۔ اس نے چند چاکلیٹس روحی کی طرف بڑھائی۔ وہ تینوں اس کو حیران ہو کر دیکھ رہی تھی۔ یہ کس لیے؟ روحی نے نہ سمجھی حالت میں جولین کو دیکھا۔ تمہارے لیے، وہ جواب دے گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب چھوٹے بچے روتے ہیں تو ان کو چاکلیٹس دی جاتی ہے۔ میں نے سوچا تمہارے رونے سے پہلے تم کو چاکلیٹ دے دوں، اس نے شرارتی انداز میں کہا۔ پوری کلاس نے کہا لگایا۔ روحی پھٹی پھٹی نگاہوں سے جولین کو دیکھ رہی تھی۔ کیا میں تمہیں بچی لگتی ہوں؟ روحی دبی دبی آواز میں چلائی۔ بالکل، جولین پرسکون انداز میں ہاتھ باندھ گیا۔ یان کے چہرے پر نفرت کے آثار تھے۔ وہ غصے سے آگ بگولا تھا۔ کیسے اس کا دوست مسلمانوں کے ساتھ اتنے فری انداز میں بات کر رہا تھا۔ کلاس ٹائم ہو گیا۔ جولین اپنی جگہ کی طرف لپکا۔ یان اس کو خون خواہ نظروں سے گور رہا تھا۔ جولین سمجھ گیا۔ پروفیسر تھامس کلاس میں داخل ہوئے، سب کو سلام کیا، اپنا تعارف کروایا۔ پھر انہوں نے اسٹوڈنٹس کو اپنا تعارف کروانے کے لیے کہا۔ یان کھڑا ہوا۔ مائی نیم از یان الیگزینڈر، آئی ایم فرام پیرس۔ پھر سب نے یکے بعد دیگر اپنا تعارف کروایا۔ اب روحی کی باری تھی۔ وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ پروفیسر تھامس کی نظریں اس پر ٹک گئیں۔ وہ سیاہ عبائے میں ملبوس، گہری نیلی آنکھوں میں سنجیدگی لیے بولنا شروع ہوئی۔ مائی نیم از روحی جہانگیر، آئی ایم فرام پاکستان۔ پاکستان نام سن کر یان کے اندر ایک حقارت سی اٹھی۔ پروفیسر تھامس اپنا لیکچر سٹارٹ کر چکے تھے۔ سب اسٹوڈنٹ ان کو بڑی توجہ سے سن رہے تھے۔ 2-3 پروفیسر کے لیکچرز ہوئے۔ آخر پر پروفیسر جوزف نے لیکچر لینے کے بعد، آپ سب فری ہیں؟ وہ تینوں تھک چکی تھیں۔ چلو کینٹین چلتے ہیں، مایا نے کہا۔ نہیں نہیں، اب ہم واپس ہاسٹل جائیں گے۔ روحی نے اپنا بیگ اٹھایا۔ پر یار، مرحا نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن روحی نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ میں نے کہا نا، ہاسٹل واپس چلیں۔ دونوں نے ہار مان لی۔ وہ جیسے ہی کلاس روم سے باہر آئیں تو یان کی آواز پر ان کے قدم تھمے۔ یان جولین پر چلا رہا تھا۔ جولین، تمہیں پتہ ہے نا، نفرت ہے مجھے مسلمانوں سے، پھر بھی تم نے اس لڑکی سے بات کی اور تو اس کو چاکلیٹس بھی دے۔ کیا مطلب سمجھوں میں اس کا؟ کیا ہو گیا یان؟ میں نے صرف اس کو چاکلیٹس ہی تو دی ہیں، بات کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اس میں ویسے غصہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جولین نے نرم لہجے میں کہا۔ وہ لڑکی یان اور یان کے دوستوں سے بات کرنے کے لائق نہیں، اور آئندہ میں تمہیں اس کے ساتھ نہ دیکھوں، یان نے تپے ہوئے لہجے میں کہا۔ یان، وہ لڑکی بہت معصوم ہے۔ جولین کے چہرے پر معصومیت سجائی۔ ین جولین کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جسے تو معصوم سمجھتا ہے وہ بہت ہی چلاک ہے۔ یہ سب مسلمان اوپر سے ایسے ہی معصوم اور فرشتے نظر آتے ہیں، اندر سے شیطان ہوتے ہیں۔ روحی یان اور جولین دونوں کی باتیں سن چکی تھی۔ اس کو غصہ آیا تھا کہ کیسے اس کے مسلمانوں کو شیطان کہا جا رہا تھا۔ روحی کو افسوس ہوا تھا، لیکن اب وہ اور تماشا اور پنگا نہیں چاہتی تھی، اور یان کو سمجھ چکی تھی، اور اس کی نفرت کو بھی روحی آگے بڑھی اور چاکلیٹس جولین کی طرف بڑھا دی۔ یہ لو جولین، تمہاری چاکلیٹ، روحی نے نرمی سے کہا۔ ان دونوں کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پر کیوں؟
میں نے تو تمہیں دی تھی۔ جولین نے اپنے آپ کو سنبھالا تھا۔ تمہارے دوست کو یہ بات پسند نہیں کہ تم کسی مسلم لڑکی کو کچھ دو، اور میرے خیال سے تمہیں میری وجہ سے اپنی دوستی خراب نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی گہری نیلی آنکھوں میں سکون اور ٹھہراؤ تھا۔ یان ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں کھو گیا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں اس قدر سکون کی وجہ سے ڈھونڈ رہا تھا، پھر وہ نظریں گھما گیا۔ وہ بے نیاز کھڑا تھا، وہ دونوں خاموش تھی۔ یہ میری طرف سے تم گفٹ رکھ لو، اور شاید تمہارے مذہب میں گفٹ لینا اچھی بات ہے اور اس کو واپس کرنا غلط سمجھا جاتا ہے، کیونکہ گفٹ دینے والے کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ جولین نے التجا کی۔ یان کا خیال اچانک ماضی میں گیا جب وہ 12 سال کا تھا۔ ان کے گھر کے ساتھ ایک مسلمان لڑکی رہتی تھی۔ وہ دونوں اچھے دوست تھے، لیکن ایک دن جب یان نے اس کو گفٹ دیا تو لڑکی نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، یان میں تم سے یہ گفٹ نہیں لے سکتی۔ پر کیوں؟ یان نے معصومیت سے کہا، میرے ڈیڈ نے غیر مسلموں سے گفٹ لینے کے لیے منع کیا ہے۔ لڑکی نے وجہ بتائی، اور آئندہ تم مجھ سے ملنے مت آیا کرو۔ ہماری یہ دوستی یہیں پر ختم ہوتی ہے، کیونکہ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں۔ کیا یہ بھی تمہارے ڈیڈ نے کہا ہے؟ یان نے غصے سے دروازے پر ہاتھ مارا۔ نہیں یان، ہمارا مذہب اسلام کہتا ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے درمیان دوستی نہیں ہونی چاہیے، اور شاید اب ہم بڑے ہو گئے ہیں۔ یان نے کچھ کہنا چاہا تو لڑکی نے کہا، یان یہ میرے خدا کا حکم ہے اور میں اس کا حکم ہر حال میں نہیں چھوڑ سکتی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ یان سے آج اس کی دوست جدا ہوئی تھی۔ نفرت کا سفر اس دن سے شروع ہو چکا تھا۔ نفرت ہے مجھے اسلام سے اور مسلمانوں سے۔ نفرت ہے مجھے اس خدا سے معاذ اللہ جو مجھ سے میری دوست چھین کر لے گیا۔ یان چلا رہا تھا۔ اگر اس وقت اس بچے کو اس عمل کی حکمت عملی بتا دی جاتی کہ اس میں سب کا فائدہ ہے، اگر اس کو بتا دیا جاتا کہ اسلام جس چیز کو رد کرتا ہے اور جس چیز کا حکم دیتا ہے اس میں حکمت عملی ہوتی ہے، تو آج وہ بچہ اسلام اور مسلمانوں سے اس قدر نفرت نہ کرتا۔ ایک پل کے لیے یان کو لگا کہ روحی چاکلیٹس نہیں لے گی، لیکن وہ غلط ثابت ہوا۔ ٹھیک ہے جولین، میں یہ لاسٹ بار رکھ رہی ہوں، لیکن آئندہ تم مجھے گفٹ نہیں دو گے۔ روحی نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ چلیں۔ روحی ان دونوں سے مخاطب ہوئی۔ دونوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ تھوڑا آگے آ کر روحی نے سوال کیا، مایا تم کیسے چپ تھی؟ ہاں میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ مرہا نے مایا کو گورا۔ وہ دونوں بھول گئی تھی کہ آگے مایا تھی جس کے پاس ہر سوال کا جواب تھا۔ یار اپنے کرش کے سامنے بھی کوئی بولتا ہے؟ اور ہو یان تمہارا کرش ہے؟ مرہا نے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا۔ قسم سے دل کرتا ہے میری اس سے شادی ہو جائے۔ مایا نے حسرت سے کہا، اخ تھو، یان جیسے لڑکے سے تو بہتری کواری مر جاؤ۔ روحی نے منہ بنایا، کیوں کیا ہے برا اس میں؟ اتنا خوبصورت ہے، اتنی شہرت ہے اس کے پاس، چہرے کے خوبصورت ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، اور اس یان کو بات کرنے کی روحی کو بات ادھوری رہ گئی۔ مرہا نے روحی کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ روحی چپ، وہ ادھر ہی آ رہا تھا۔ اگر اس نے تمہاری باتیں سن لی تو اس کا دماغ اور خراب ہو جائے گا۔ روحی کی نظر یان پر پڑی۔ ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے، دوسرے ہاتھ کی انگلی میں کار کی چابی گھماتے ہوئے جولین کے ساتھ بات کرتے ہوئے وہ کسی سلطنت کا مغرور شہزادہ لگ رہا تھا۔ وہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ مایا اس کو غور سے دیکھنے لگی۔ چلو یہاں سے، اس سے پہلے کہ یہاں اور تماشا ہو جائے۔ روحی نے مایا کا ہاتھ پکڑا۔ یان نے ایک سرد نگاہ روحی پر ڈالی۔ وہ تھک ہار کر ہاسٹل آئی تھی۔ روحی تم نے یان کو کچھ کہا؟ کیوں نہیں؟ اس نے مسلمانوں کو شیطان کہا۔ مرہا آخر سوال کر گئی۔ اس کی مسلمانوں سے نفرت کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی۔ روحی نے خیال کا اظہار کیا،
تم نے اس کا غصہ اور نفرت دیکھی تھی، اور یہ نفرت کسی کو جلا کر راکھ کر سکتی ہے۔ میں ایک لڑکی ہوں، کمزور ہوں، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ نفرت اور غصہ انسان کو سوچنے کی صلاحیت سلب کر لیتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ کچھ غلط کر بیٹھے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن کیا اس کے دل میں نفرت کو قائم رہنے دیں؟ اگر میں غصے میں اس کو جواب دیتی تو اس کی نفرت اور بڑھ جاتی۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ پیرس سے جاتے ہوئے اس کی نفرت جو مسلمانوں کے لیے پیدا ہوئی ہے انشاءاللہ تعالی ضرور ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ کام ہمیں تحمل، صبر اور نرمی سے کرنا ہوگا۔ روحی بیڈ سے ٹیک لگا گئی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اگر ہم غصہ کریں گے تو شاید اس کی نفرت مزید بڑھے اور وہ ہم سے بدلہ لینے کی کوشش کرے اور ہمیں نقصان پہنچائے۔ مرحا نے کہا، میں اس کی مسلمانوں کے بارے میں غلط فہمیاں دور کر دوں گی۔ روحی نے اعتماد سے کہا، آگے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئکن کا نشان کو ہلکا سا پریس کر تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی سٹوری کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔